والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ مجھے حکم ملا ہے کہ میں اردو میں اپنی گفتگو کروں کیونکہ کافی ساتھی اردو دان ہیں، اردو والے ہیں، کافی عظیم نفیس خطابات آپ سن چکے ہیں۔ ابھی جو یہ خطاب جس کا عنوان مجھے دیا گیا ہے، یقین جانیں کہ انتہائی اہم عنوان ہے۔ دنیا میں بہت سی دعوتیں ہیں، بہت سے پیغامات نشر ہو رہے ہیں، ہر طرف آپ کو ایک دعوت ملتی ہے، اس میں قرآن اور حدیث پیش کی جاتی ہے، کچھ اقوال بیان کیے جاتے ہیں، مگر یاد رکھیں سب سے عظیم دعوت وہ دعوت ہے جو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہے۔ وہ ایسی دعوت ہے جس کو مانو گے تو آپ مسلمان ہو، وہ ایسی دعوت ہے جس کو چھوڑو گے تو آپ کافر بن جاؤ گے، وہ ایسی دعوت ہے جس کو مانو گے تو جنت ہے، وہ ایسی دعوت ہے جسے چھوڑو گے تو جہنم ہے۔ وہ دعوت ہے جس کو مانو گے تو اللہ راضی ہوگا، جس کا انکار کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ یہ کامیابی اور ناکامی پر منحصر ہے، عمل کرو گے تو کامیاب، نہیں کرو گے تو ناکام۔ سب سے اہم اور پہلا نقطہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کس چیز کی تھی؟ آپ نے کیا دعوت دی؟ اس وقت جب عربستان کی حالت وہ تھی، ہر طرف قتل و غارت، تھوڑے تھوڑے مسائل پر جھگڑے ہوتے اور قبیلوں کے قبیلے برباد ہو جاتے۔ عربستان کی یہ حالت تھی کہ بد کرداری عروج پر تھی، زانی عورت اپنے گھر پر جھنڈا لگا دیتی تھی کہ بد کردار مرد کو میرے گھر مجھ تک پہنچنے میں وہ دشواری پیش نہ آئے۔ اس انداز سے بد کرداری تھی، اور کوئی بندہ اپنا سامان یا قیمتی اشیاء لے کر نکلتا تو راستے میں اسے چھین لیا جاتا۔ اس انداز کے فتنے تھے۔ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی جو دعوت دی وہ دی تھی ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ وہ لوگوں سارے کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔
لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، فائدہ کیا ہوگا؟ تملک العرب والعجم، تم عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تفلحو، تمہیں فلاح مل جائے گی، نجات مل جائے گی۔ یہی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، اور یہ دعوت حق کی دعوت ہے۔ سب سے اہم مسئلہ ہمیں حق کو دیکھنا ہے، جو آج آپ نے مجھ سے پہلے خطابات میں سنا۔ یہ اہم مسئلہ ہے کہ ذالک بأن اللہ هو الحق، وہ تمہارا پروردگار حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکار رہے ہو، جن کو تم پوجتے ہو، وہ باطل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت الی اللہ تھی، تو اس میں یہ بتایا کہ تمہارا پروردگار حق ہے۔ جب اللہ حق ہے تو بنایا ہوا گوشت، بنایا ہوا داتا، بنایا ہوا مشکل کشا، بنایا ہوا حاجت روا، بنایا ہوا بگڑی بنانے والا، جو ہم نے بنائے، کیا وہ حق ہو سکتے ہیں؟ حق اللہ ہے، عبادت اسی کی جائے گی، اسی کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ اور جب اللہ حق ہے تو میرے پیغمبر کی اس دعوت کو دیکھیں جو اللہ کہہ رہا ہے، قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتلا دیجئے، ان کو سنائیے، هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، کیا وہ تمہیں حق کا راستہ دکھا سکتے ہیں؟ کیا وہ حق کا راستہ بتا سکتے ہیں؟ یہ راستہ کس نے بتایا؟ جس نے تمہیں غیر اللہ سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت پر لگایا۔ وہ کون ہے؟ وہ محمد رسول اللہ ہے۔ ایک شخص آیا ہے اور آ کر کیا کہتا ہے؟ ما شاء اللہ وما شئت، جو اللہ چاہے، جو آپ چاہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اللہ کی چاہت تھی کہ نہیں تھی؟ میرے پیغمبر کی چاہت اللہ کی چاہت ہے۔ وہ شخص کیا کر کہتا ہے؟ جو اللہ چاہے، جو آپ چاہیں۔ یہاں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید دیکھیں، کیا فرماتے ہیں اس بندے کو؟ اجعلتنی للہ ندا، تو مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنا رہا ہے۔ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، تو کہہ دے جو اللہ اکیلا چاہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کیا جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھ رہے ہو، پکار رہے ہو، کیا تمہیں وہ ہدایت کا یا حق کا راستہ دکھا سکتے ہیں؟ قل اللہ یہدی للحق، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے کہ حق والا راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ اور پھر جب اللہ کا راستہ ہے، احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون، پھر جب اللہ ہی حق ہے تو کیا اللہ کا حق نہیں کہ اسی کی پیروی کی جائے، اسی کی بات کو مانا جائے؟ بات کس کی مانی جائے گی؟ جو حق بنے، جو حق بنے، بات اسی کی مانی جائے گی۔ آگے آئیں، قرآن میں اللہ نے اور ایک مثال دے دیا کہ وما يتبع اکثرهم الا ظنا وان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ آپ کھول کر قرآن پڑھ کر دیکھیں، آپ کو ہر بات سمجھ میں آئے گی۔ تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو پیروی کرتے ہیں اپنے گمان کی، اپنی سوچ، اپنے خیالات، اپنے اوہامات، اپنی رائے، اپنے دل کی بات، زیادہ تر ایسے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ مومن تو مشرک ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو غیر اللہ کی عبادت کر ہی نہیں سکتا،
میرا پروردگار کہہ رہا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ایمان والوں میں سے اکثر زیادہ تر وہ ہے جو اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک بناتے ہیں۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ بھی کرے گا، جو اللہ کرے گا فلاں بھی کرے گا۔ نبی اللہ کا پکڑا چھڑا دے محمد، اللہ کا پکڑا چھڑا دے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اندازہ تو لگائیں، جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مسلمان۔ اللہ کے پردے میں عبادت کے سوا کیا ہے؟ جو لینا ہے لے لیں گے محمد سے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مومن مسلمان جو کہتے ہیں اپنے آپ کلمہ گو۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، یہ کون ہے؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ حق کے مقابلے میں تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہارے باوات، تمہارے خیالات کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اور یاد رکھیں جب اللہ حق کے تو اس کی عبادت بھی حق کے۔ حق اللہ العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی کو، ایک بچے ہیں، اس بچے صحابی کو ایک نصیحت اور ایک پیغام بتا رہے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو، یا معاذ اتدری ما حق اللہ العباد وحق العباد علی اللہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کے اللہ پر کیا حق ہے؟ اللہ و رسول اعلم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حق اللہ العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق ہے بندوں پر اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ تو عبادت کس کی جائے گی؟ من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وعیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمۃ القاہ الی مریم وروح منہ الجنۃ حق والنار حق۔ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے۔ اگر آپ اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ حق ہے تو اس کی عبادت حق ہے، اور اللہ کی عبادت اگر حق ہے تو جنت حق ہے، آپ جاؤ گے۔ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو جہنم بھی حق ہے، والنار حق، جہنم بھی حق ہے، پھر کہاں جاؤ گے؟ اللہ نے کہا میں سارے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں معاف نہیں کروں گا شرک معاف نہیں ہے تمہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو دعوت دی وہ توحید کی دعوت دی، عقیدہ توحید، لا الہ، سارے معبودان باطل کا انکار ہے، نفی ہے، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ۔ دل کو پہلے صاف کریں، ان شرک کی غلاظتوں سے دھولیں، معبودان باطل کا انکار کریں، پھر اظہار ہوگا معبود حق کا، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، اللہ حق ہے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ آگے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ بھوکے بیٹھے ہیں، کھانا کھانا ہے ابھی انشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی کی دعوت اللہ حق ہے، اور اس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے۔ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ نے بھیجا ہے، ارسلہ بھیجا اپنے رسول کو حق کے ساتھ، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اور وداعیا الی اللہ، وہ دعوت دینے آئے اللہ کی طرف۔ نبی کس کی طرف بلا رہا ہے؟ تھوڑا اور تو کریں، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، نبی اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہے، وہ حق ہے۔ اللہ نے نبی بھیجا، حق ہے، کس کی پیروی کی جائے گی؟ اس حق کی پیروی کی جائے گی، اسی نبی کی پیروی کی جائے گی، حق ہے۔ جب نبی حق ہے ہم کیسے سمجھیں؟ کیونکہ جب نبی حق ہے تو اس کے علاوہ جس کی پیروی کی جائے گی وہ باطل ہے۔ جعل حق و ذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق ولکم الویل مما یصفون۔
حق کو باطل سے ٹکرایا جاتا ہے، اللہ حق کو باطل سے ٹکراتا ہے، معرکہ حق اور باطل کا۔ ماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد کیا ہے؟ ضلال، گمراہی۔ آپ غور کریں، میرے محمد حق ہے تو پیغمبر کی ہر بات، ہر دعوت حق ہے، حق کی دعوت ہے۔ انک لتدعوہم، اے نبی تو ان کو بلاتا ہے کس طرف؟ الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ہاں وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، عن الصراط، وہ جو راستہ اس سے وہ بھاگتے ہیں، کتراتے ہیں، وَلَنَا کے بول، وہ راستے سے لنا کے بول، وہ کترا جاتے ہیں، اس راستے سے ہٹ جاتے ہیں جس کی تو دعوت دے رہا ہے۔ وہ دعوت کس کی ہے؟ صراط مستقیم۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان ربی علی صراط مستقیم، تمہارا پروردگار صراط مستقیم پر ہے۔ پروردگار صراط مستقیم کی دعوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے کس انداز سے دعوت دے رہے ہیں، غور تو کریں۔ آپ موجود ہیں صحابہ کے پاس، ہر بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی جا رہی ہے۔ قریشوں نے دیکھا، عبداللہ بن عمرو بن عاص کو کہا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھتے ہیں، یہ تو کتاب بن جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات نہ لکھا کریں۔ آپ غصے میں بھی بولتے ہیں، آپ خوشی میں بھی بولتے ہیں، آپ غمی میں بھی بولتے ہیں، آپ نرمی میں بھی بولتے ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص نے لکھنا بند کر دیا، فذکرت ذلک علی رسول اللہ، کہتا ہے میں نے آ کے اس بات کا تذکرہ محمد الرسول اللہ سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بتایا کہ میں آپ کی ہر بات لکھتا ہوں، مجھے قریشوں نے منع کر دیا ہے، اب لہذا میں نے لکھنا بند کر دیا۔ تو کیا اللہ کے نبی نے کہا اچھا نہیں؟ کہا اکتب عبداللہ لکھتا جا، فوالذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، ما یخرج الا حق، میری اس زبان سے جو نکلے گا وہ حق ہوگا۔ اللہ نے کیا گواہی دی؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے۔ جو آپ دعوت دے رہے ہیں، جو آپ پیغام دے رہے ہیں، وہ کس کا پیغام ہے؟ وہ اللہ کا پیغام ہے، وہ اللہ کا پیغام ہے۔ میرا نبی جو بولے گا، غصے میں بولے، نرمی میں بولے، میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے گا، جس طرح آپ سن رہے تھے، ہاں بولے نہ بولے خاموش رہے، وہ سارے کا سارا دین ہے، وہ اللہ کی مرضی سے، میرے پیغمبر کے ہونٹ پیغمبر کی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے ملتے۔ یہ ہے دین، اس کو سمجھو۔ ہے کوئی ایسا کائنات؟ دکھاؤ کتاب اٹھائیں، ابن عبد البر صفحہ نمبر 145۔ وقت کے عظیم امام ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کے کاتب ہیں قاضی ابو یوسف، قاضی القضاء، چیف جسٹس۔ وہ امام ابو حنیفہ کی رحمۃ اللہ علیہ کی ہر بات کو لکھ رہے ہیں، ہر بات لکھتے ہیں۔ اب ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لکھی جا رہی ہے، آپ نے سن لیا۔ یہ نبی اور امتی کا فرق دیکھیں، پیروی نبی کی ہوگی، ہاں امتی کی پیروی ہوگی، کس انداز میں؟ لا طاعت فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف، معروف میں ہوگی جو قرآن و سنت کے مطابق، جو دعوت قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی اس میں امتی کی پیروی ہوگی۔ جو امتی کی مرضی والی ہوگی وہ تو قیاس پہ ہو، رائے پہ ہو، اجتہاد پہ ہو، تقلید پر ہو، نہیں ہوگی۔ قاضی ابو یوسف ہر بات لکھ رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی ابو یوسف کو بلایا، میری ہر بات لکھ رہے ہو؟ ہاں لکھتا ہوں۔ وَيْحَكَ يَا يَعْقُوبُ، افسوس ہو آپ، لا تکتبنی، میری ہر بات نہ لکھنا، انما انا بشر، میں انسان ہوں، نقول القول اليوم ونرجو عنه غدا ونقول القول غدا ونرجو عنه بعد غدا، میری ہر بات نہ لکھنا۔ میں آج ایک بات کرتا ہوں اور صبح جب مجھے حدیث مل جائے، اس کا پتہ پڑ جائے، میں اسے رجوع کر لیتا ہوں، اور میں صبح جب بات کرتا ہوں مجھے کوئی دلیل مل جائے میں رجوع کر لیتا ہوں۔ میری ہر بات نہ لکھا کرو، بتائیں فیصلہ آپ کریں کس کی بات مانی جائے گی۔
کس کی بات مانی جائے گی؟ آپ اس کتاب کو پڑھیں، المفید القول بحوالہ اجتہاد التقلید میں ایک حوالہ آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بچے نے سوال کیا اور بڑا چوٹی کا سوال تھا کہ آپ کی بات آ جائے اور سامنے اللہ کا قرآن آ جائے، ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ اس نے کہا میری بات کو چھوڑ دینا اور قرآن کو لینا، اللہ کی بات کو لینا، کتاب اللہ کی بات کو لینا۔ آپ کی بات آ جائے، رسول اللہ کی بات آ جائے، کیا کریں؟ رسول اللہ کی بات کو لینا، میری بات کو چھوڑ دینا۔ آپ کی بات آ جائے، کسی صحابی کا قول آ جائے، میری بات کو چھوڑ دینا، صحابی کے قول کو لینا۔ مندازہ لگائے کون ہے امام ابو حنیفہ؟ اذا صح حدیث فهو مذہبی، میرا مذہب صحیح حدیث ہے۔ صحیح حدیث آج اس دور میں، اس معاشرے میں وہ کون سی جماعت ہے جو کہتی ہے ہمارا منشور، ہمارا دستور صحیح حدیث ہے، سوائے جماعت اہل الحدیث؟ غور کریں، فکر تو کریں، یہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق۔ اور یاد رکھیں میرے پیغمبر کی یہ دعوت، آپ علیہ السلام نے فرمایا کچا لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں نہ آنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے منہ سے جو بو آئے گی، اس سے فرشتے جو بیٹھے ہیں وہ تکلیف دہ ہوتے ہیں، اور ساتھ میں کھڑا ہوا بندہ بھی پریشان۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افلا تو ہر ما یا رسول اللہ، آپ دیکھیں یہ کون ہے جس کی دعوت اللہ کی دعوت ہے، جس کا پیغام اللہ کا پیغام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا صحابہ کہہ رہے ہیں؟ کچے لہسن اور پیاز کو آپ حرام قرار دے دیجئے، ہم کچا لہسن اور پیاز نہیں کھائیں گے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تو میرے صحابہ لیس لی تحریم ما احلہ اللہ، جس چیز کو میرا پروردگار حلال کرے میں اس کو حرام کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ کون ہوتا ہوں میں اس کو حرام کرنے والا؟ اسی طرح آپ نے شہد کو ایک مرتبہ اپنی کسی بیوی کے ساتھ آپ اس کے پاس گئے تو اس نے کہا آپ کے منہ سے مضامین، ایک بوٹی ہے اس کی بو آ رہی ہے، آپ نے صرف شہد پیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ تو نہیں، میں نے شہد پیا ہے، تو آج کے بعد ٹھیک ہے شہد حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ غور تو کریں، سنیں تو صحیح دین کو، آئے تو صحیح دعوت کی طرف۔ اے میرے رسول، آپ کون ہوتے ہیں؟ لم تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو میں نے حلال کیا آپ اس کو حرام کریں۔ اللہ کی مرضی کے بغیر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتے اور کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول پہنچا جو چیز ہم نے تیری طرف نازل کی ہے۔ اللہ نے کیا نازل کیا؟ جو اللہ نے نازل کیا وہ دین ہے، یہ دعوت ہے، اس کو پہنچا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے الی سبیل ربک، اللہ کے راستے کی، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، وموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی احسن، اچھی نصیحتوں کے ساتھ بلائی کو اللہ کے دین کی طرف۔ فرقوں میں نہیں بانٹا، تقسیم نہیں کیا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقوں میں پڑی ہوئی جماعت، نفاق میں پڑی ہوئی جماعت، الگ الگ ہونے والی جماعت، نفرتوں اور عداوتوں اور بغض سے بھری ہوئی جماعت کو ملا کر ایک کر دیا۔ یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کر دیا۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا ایھا الرسول، اللہ پکار رہا ہے اے میرے رسول، اللہ نے بھیجا ہے، یہ وہ نبی ہے، یہ وہ رسول ہے۔ وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو اپنی عقل سے کوئی بات کرے گا، دین عقل سے پہنچائے گا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تمہارا دائیں ہاتھ پکڑ لیں گے،
ثم لقطعنا منه الوتين شہرت کاٹ ڈالیں گے. تو کیا پہنچائے گا؟ تو ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے جو نازل کیا ہے. آپ بتائیں مجھے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے دین پہنچایا کہ نہیں؟ بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا. حجۃ الوداع کا موقع ہے، ہزاروں صحابہ کی جماعت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچایا یا نہیں؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کا دین پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا. آپ اپنی انگلی اٹھاتے ہیں آسمانوں کی طرف، اوپر دیکھتے ہیں اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا میں نے تیرا دین پہنچا دیا. اب اندازہ لگائیں دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو گیا، دین کامل ہو گیا. تو محمد حق ہے، جب اللہ کے نبی حق ہے تو اس کی پیروی حق ہوگی. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی اتباع کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیوں؟ اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کس میں ہے؟ رسول اللہ کی اتباع. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تم چاہتے ہو ان کنتم تحبون اللہ، تمہارا پروردگار تم سے محبت کرے، فَاتَّبِعُونِي، تمہیں لازم ہوگا میرے پیغمبر کی اتباع کرنا. کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا کون ہے وہ بدنصیب جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من اطاعنی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں چلا گیا، جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی، میری نافرمانی کی، پیغمبر نے ایک بات بتا دی آپ اس پر نہیں کرتے. یہ نبی حق ہے. کس انداز سے؟ آئیے صحیح بخاری کو اٹھائیں، کئی دلائل موجود ہیں، چند ایک دیتا ہوں آپ کے سامنے. غزوہ موٹا اما صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موٹا کے لیے صحابہ کو بھیجا. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جھنڈا دیا کہ آپ نے اسے پکڑنا ہے، اگر آپ کو کچھ ہو جائے تو یہ جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کو دینا ہے، اگر عبداللہ بن رواحہ کو کچھ ہو جائے تو یہ جھنڈا جعفر تیار کو دینا ہے. چلیں گے غزوہ موٹا میں زید بن حارثہ رضی اللہ شہید ہو گئے. اور جھنڈا کس نے تھاما؟ عبداللہ بن رواحہ نے. عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے. جھنڈا آ گیا جعفر تیار کے پاس، جعفر تیار بھی شہید ہو گئے. جھنڈا خالد بن ولید نے پکڑ لیا. اما صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنے حجرے سے کھڑکی کھلی ہوئی ہے تھوڑی دیکھ رہی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے، غم زدہ ہے. آپ کو معلوم ہو گیا، پتہ بتا دیا گیا. آپ کہہ رہے ہیں صحابہ کو میرے زید بن حارثہ شہید ہو گئے، میرے عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے جعفر تیار شہید ہو گئے. اسی دوران ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ جعفر تیار کے گھر والے خاموش نہیں، آہو بتا کر رہے، وہ رو رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا اس کو خاموش کرا دیا، انہیں صبر کی تلقین کر. وہ جاتا ہے پھر آتا ہے، پھر وہی بات. آپ کہتے ہیں جا ان کو صبر کی تلقین کر. واپس آتا ہے، آپ کہتا ہے یہاں سے مٹی اٹھا اور جا کر ان کے منہ میں ڈال دے. مٹی اٹھا کے ان کے منہ میں ڈال دے. اما صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں سمجھ گئی یہ بندہ ہلاک ہو گیا، یہ بندہ برباد ہو گیا. کیوں؟ بتائیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ مٹی اٹھا کر ان کے منہ میں ڈالے گا نہیں اور میرے محمد مصطفیٰ کا نافرمان ہو جائے گا. یہ ہے اللہ کے نبی جس کی اتباع اس انداز سے ہوتی ہے، جس کی پیروی اس انداز سے ہوتی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیت اللہ کو دیگ لگا کر بیٹھے ہوئے، ایک شخص آیا ہے اور آ کر فوراً سوالات کر رہا ہے. کیا آپ بخیل ہو گئے؟ یہ کنجوس ہو گئے؟ کیا آپ فقیر ہو گئے؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ آج ہر حجاج کی خدمت کے لیے، حجاج کی خدمت کے لیے لوگ اچھے اچھے مشروبات پیش کر رہے ہیں اور آپ نبیز کا مشروب دے رہے ہیں. نبیز وہ کھجور ہے جس کو پانی میں ڈال دو وہ بالکل پانی کے اندر مل جائیں، کھل جائیں، اس کا جو شربت بنایا جائے اس کو نبیز کہتے ہیں. کیا آپ نے نبیز کا بنایا ہوا ہے؟
اس نے کہا ایک چھوڑی بیچ گیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میرے قبیلے والوں نے نبیز کا شربت میرے محمد مصطفیٰ کو دیا۔ آپ نے فرمایا احسنتم واجملتم فذلک ففعلوا، آپ نے فرمایا بہت اچھا، بہت خوبصورت یہ شربت مشروب ہے اور ذالک ففعلوا، اس کو آپ جاری رکھنا، اس کو جاری رکھنا۔ ما اریدو کیا انو غیر ما امرتنی رسول اللہ، کیا کہتے ہو جس چیز کو میرے رسول اللہ نے پسند کیا، مجھے حکم دیا کہ آج میں اس کو تبدیل کر کے اور مشروب لگاؤں۔ اندازہ لگا یہ ہے تباہ، یہ ہے پیروی۔ اور یاد رکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا کتنی بڑی بات، یا ایھا الذین آمنوا، جو مومن ہے، جو ایمان لایا ہے اللہ اس کے رسول پر، جو ایمان رکھتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اسے چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اتباع۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور تم اپنے عملوں کو برباد مت کرنا۔ یعنی جو شخص اس کائنات میں عمل کرتا ہے اس عمل پر محمد الرسول اللہ کی مہر نہیں ہے، وہ عمل اللہ کی وحی کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں۔ کتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو، اٹھائیں قرآن، اللہ نے کس انداز سے فرمایا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا تمہیں خبر نہ سناؤں ان لوگوں کی جن کے اعمال نے انہیں خسارے میں ڈال دیا، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو دنیا میں بڑی محنتیں کریں۔ اور اللہ نے فرمایا عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً، عمل کر کر کے تھک جانے والے آج جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ کیا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا اور ان کا جب نام اعمال آئے گا اس میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا ہے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کتنی بڑی بات کی ہے، اللہ نے تمہاری طرف رسول کو بھیجا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کی طرف رسول آیا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، وہ جو بھی رسول آیا وہ انصاف کا ترازو لے آیا، انصاف کے ساتھ آیا۔ اور اللہ نے اور جگہ پر فرمایا لقد، اللہ نے تحقیق، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، تحقیق ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا اور رسول کو بھیجا، رسول کے ساتھ کیا بھیجا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا، اور اس کے ساتھ معهم الکتاب والمیزان، کتاب بھی دیا میزان بھی دیا۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں ہمارے پاس المیزان الاکبر هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا میزان کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ ہم ہر چیز اس میں تولتے ہیں، اس میزان میں ڈالتے ہیں، من وافقہ فہو حق ومن خالفہ فہو باطل، جو اس سے موافق ہوگا حق ہوگا، جو اس سے مخالف ہوگا باطل ہوگا۔ تو رسول حق کے ساتھ آیا اور قرآن حق ہے۔ اللہ نے کہا قرآن حق ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بھی حق ہے، حدیث بھی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ اللہ نے کیا بات فرمائی، تمہاری طرف جو چیز نازل کی ہے وہ کتاب ہے، اور وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، تمہیں ایمان کا پتہ نہیں تھا، کتاب کا پتہ نہیں، وَجَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، ہم نے تمہاری طرف ہدایت دی، قرآن ہدایت۔ لقد جعلنا، اللہ نے اس میں کیا بھیجا، وحی کے ساتھ، ان اتبع ما یوحی الیہ، پیروی کس کی کرنی ہے؟ وحی کی پیروی وحی کی، اور وحی کیا ہے؟ میرے پیغمبر کی دعوت۔ آخر میں چند باتیں کیونکہ میرا ٹائم ختم ہو گیا، یہ موضوع طویل ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن حکیم میں ایمان والوں کو اللہ نے فرمایا جو اللہ کے نبی دے رہے ہیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے دو اور جس سے روکے رک جاؤ، ما نہاکم عنہ فاجتنبوہ، جس چیز سے نبی روک رہا ہے
وہاں تو کوئی گنجائش نہیں، رک جانا۔ ما امرکم بہ ففعلوا منہ ما استطعتم، جس کا آپ حکم دے رہا ہے جتنی استطاعت ہے اس پر عمل کر دو۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسول، مومن کون ہے؟ جن کو جب دعوت دی جاتی ہے، اذا دعوا، آؤ اللہ اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، آؤ تمہارے درمیان اصلاح کریں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں سنا بھی اور اطاعت بھی کی، کہ اولئک هم المفلحون، یہ کون ہے؟ کامیاب۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے تعالوا الی ما انزل اللہ الی الرسول، آؤ اللہ اس کے رسول کی طرف، تو آپ منافقین کو دیکھو گے منہ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ کسی مومن مرد اور مومن عورت کا یہ شان نہیں، ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا، اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے اس کے بعد ان یکون لهم الخيرۃ من امرهم، کسی اور کی بات، فلاں کی بات بھی صحیح ہے، اس کی بات بھی تو اچھی ہے، وہ کون سی غلط بات کرتا ہے، اس کی بات بھی تو دین ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، تمہیں کس کی پیروی کرنی ہے؟ اس شریعت کی۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، جو پیغمبر شریعت لے آئے، جو دین نبی لے آئے، اس کو مانو گے تو مسلمان، چھوڑو گے تو کافر۔ وہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اللہ کا دین اسلام ہے، اسی کی پیروی کرنی ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، دین کو چھوڑ کے اور دین بنا کر آؤ گے وہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیو، میرے نبی کی دعوت، میرے نبی کا پیغام قرآن و سنت کا ہے، قرآن و حدیث، قرآن و حدیث، قرآن و سنت کا ہے، اسی پر آ جاؤ۔ یہ دعوت ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کی دعوت ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، اگر تو نے یہ کام نہیں کیا فما بلغت رسالتہ، پھر تو نے رسول ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ تو آپ بتائیں، فیصلہ آپ کریں، کیا ایسی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا دی، کوئی رہ گئی تھی تو آج میں مولوی اور کوئی آگے آپ کو بتائے کہ بھائی یہ بھی دین ہے، اس کو بھی تو مان لو؟ میرے بھائیوں نہیں، دین کامل ہے، دین مکمل ہے، یہی میرے نبی کی دعوت ہے، اسی پر آئیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت پر جمع کرے اور اسی پر پوری زندگی بسر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آج میں عظیم الشان سیرت النبی اور عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس کوٹ غلاموں میں اتنی کامیاب کانفرنس کے لیے میں اپنے بھائی محترم جناب شیخ محمد عثمان صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ نصیب بھائی صاحب اور پوری جماعت اور پوری ٹیم اور کابینہ جنہوں نے محنت کی ہے انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر سال اسی طرح عظیم الشان کانفرنس کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام بھائیوں کے بھی مشکور ہیں جو آپ سفر کر کے آئے دین سن رہے ہیں، اللہ آپ کا بیچنا ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔